الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وجاء في حديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، او كما قال عليه الصلاة والسلام، برحمتك یا ارحم الراحمین. عاجزانہ طریقے سے التماس یہ کی جاتی ہے کہ الحمدللہ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس کے ساتھی جگہوں کا خاص خیال رکھیں، صفحے درست رکھیں، اندر کے حصے میں بھی اور باہر کے حصے میں بھی. اور جو حضرات گاڑی سے تشریف لا رہے ہیں اور لائے ہیں، گاڑی کو ایسی جگہ پارک کریں کہ آنے جانے والے ساتھیوں کو دقت نہ ہو، کسی طریقے کے کوئی مسائل کھڑے نہ ہو. ساتھی باتوں کا خاص خیال رکھیں. الحمدللہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آج 25 رمضان المبارک ہے. 25واں روزہ آج ہم سب لوگ رکھ رہے ہیں. اس مہینے کے متعلق بہت واضح دلیل ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی متبرک، بہت ہی محترم، عظیم الشان، عظیم المرتبت مہینہ ہے. یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں پر منقسم فرمایا ہے. رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حدیث کو ذہن میں رکھ کر وضاحت فرمائی اور اس طرف دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یقیناً حسرت و افسوس ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے اتنا بڑا مقدس مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. یعنی ہر حال میں اس مہینے میں بندے کی بخشش ہونی ہے. بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. اس لیے ذمہ داری کے ساتھ جو بھی عبادات ہیں وہ تمام تر عبادتوں کی ادائیگی کرنی ہے. ابھی تک کہ ہم نے جو بھی روزے رکھے ہیں، جو بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا کہ اللہ جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما اور اسے قبول فرما. اور جو اوقات بچے ہوئے ہیں ان اوقاتوں کا صحیح استعمال کرنا. کسی بھی وقت کو مختصر نہیں سمجھنا چاہیے. جو ہے وہی بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ بھی بہت کم ہے. یعنی ہم جو کچھ کر لیں اور جو کچھ اللہ قبول کر لے، یقیناً وہی چیز کامیابی کا ذریعہ ہے اور وہی چیز بندے کو کامیاب کرائے گی. اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کبیرہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، دلوں میں کسی بھی طریقے کی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ 25 دن ہم نے عبادت نہیں کی، اب تو 5 دن باقی، اب کیا کرنا. یہ بات انسان کے دل کے اندر غلط طریقے کے وسوسے کے ذریعے سے آتی ہے. اور یقیناً یہ بات بھی واضح ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کیے ہوئے ہیں. اس لیے شیطان کی طرف بھی الزام نہیں لگانا. کبھی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اس میں یہ بات آئی کہ شیطان نماز کے لیے رغبت کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھے، نماز سے بے اعتنائی کرے، قرآن سے بے اعتنائی کرے، ذکر سے بے اعتنائی کرے. وہ اس کی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. وسوسے آتے ہیں، آنے دیں. ذہنوں میں کوئی بات آتی ہے، آنے دیں.
لیکن ہم اپنے عبادت سے پیچھے نہ ہٹیں، ہم اس کے اوپر ڈٹے رہیں، ہم اس کام کو ذمہ داری سے کرتے رہیں، روزے پابندی سے رکھتے رہیں، تراویح پابندی سے پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، جو کچھ بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کرتے رہیں، کسی وسوسے کا کوئی خیال نہ کرنا، اس میں اپنے آپ کو ہرگز ڈال کر اپنے آپ کو اس میں نہ بہانا، بلکہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری کے اوپر ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کوشش ہے، انسان کو کام کرنا ہے، جیسے رسول کو ذمہ داری گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ کے پاس بھیج رہا ہے وہ عوام الناس تک پہنچا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ جتنا کچھ آتا ہے عوام تک لے کر پہنچو اور ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو۔ پرسوں یہ سورت بھی آئی تھی جس میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، پہلے پارے میں اللہ نے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، ہمیں یہ بات تو ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے، میرا بیٹا نماز پڑھے، میرا پوتا نماز پڑھے، یہ عبادات کرے، لیکن ہم ان کاموں کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ میں بارہا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور تجربے کی روشنی میں اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بندے کو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم جگہ جو ہوتی ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے ماں باپ کی زندگی سے، اپنے بڑوں کی زندگی سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ اپنے بڑوں کی زندگی پر نگاہ رکھ کر اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میرے والد کیا کر رہے ہیں، میری والدہ کیا کر رہی ہیں، گھر میں کیا چل رہا ہے، اگر اچھا ماحول ہوتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے والد روزہ رکھ رہے ہیں، میرے والد عبادت کر رہے ہیں، میرے والد تلاوت کر رہے ہیں، میرے والد اپنے دیگر تمام لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر رہے ہیں، بچے میں وہ گن آتا ہے، بچے میں وہ صلاحیت آتی ہے اور وہ بہترین پروان چڑھتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل جب وہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہوا دیکھتا ہے کہ میرے والد غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو اس کے اثرات بھی اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط بھری زندگی گزارنا، یہ خوبصورت سا مہینہ، یہ عظیم الشان مہینہ، پتہ نہیں اب زندگی میں اب آگے کتنوں کو ملے نہ ملے۔ ابھی چند روز قبل کی بات، کبھی ہم میں سے ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وقت متعین ہے سب چیز کا، اور وہ وقت پر گنجائش ہرگز نہیں ہوگی کہ اس وقت پر چھوڑ دیا جائے۔ کسی بادشاہ کو نہیں چھوڑا گیا، کسی پیسے والے کو نہیں چھوڑا گیا، کسی نبی کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس روئے زمین پر اگر سہولت صرف دی گئی ہے تو اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ آپ رہنا چاہیں تو رہیں، آنا چاہیں تو آئیں، باقی سب جگہ پہ پہنچے اور فوراً ان کو لے کر گئے، تو ہمیں اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی بھی چند ایام باقی ہے، ہمیں اس کا خوبصورت سے اہتمام کرنا ہے اور خوبصورت سے انتظام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے سے اپنی زندگی میں رنگت بڑھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اب یہ جو چل رہا ہے یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، ابھی رات کی تاخ راتیں ہی گزری، ابھی تاخ راتیں اور ہیں، ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا۔ قرآن پاک کی مکمل صورت ہے اس تعلق سے، لیلۃ القدر کے متعلق اس بات کی طرف نشاندہی بھی کی گئی، لیلۃ القدر کی تعیین بھی ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کون سی رات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے، اسی اثنا میں دیکھا کہ دو شخص کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تعیین اٹھا لی گئی۔ جھگڑا کتنا خراب ہے، کتنا برا فعل ہے، کیسا عمل سوء ہے کہ اس کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت کی اہمیت کو الگ الگ نگاہ سے دکھایا گیا۔ یقیناً اگر اس رات کے متعلق بتا دیا جاتا، جیسے لیلۃ البراءت کے بارے میں کہیں نہ کہیں وضاحت ہے،
تو خوب جم کر لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ شب قدر کے متعلق اگر بتا دیا جاتا تو 82-84 سال کے لیے ایک رات کے اعتبار سے بندہ خوب محنت کرتا، لیکن آپس کے اختلاف کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے بندہ محروم ہو گیا اور اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو حکمت اور مصلحت سے جوڑ کر رکھا ہے۔ یقیناً اللہ کی کوئی اس میں حکمت ہوگی اور مصلحت ہوگی کہ ایک رات ہوتا تو ایک رات بندہ جاگتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ناقدری بھی ہو سکتی تھی، اور ناقدری کی سزا میں کسی سخت عذاب میں بھی مسلط کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے رحم کا معاملہ فرمایا اور اس بات کا پیغام دیا کہ اخیر کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے، احباب و عجم میں غفیر یقیناً ایک ایسا ہے کہ جو 10 رات کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض وہ حضرات ہیں جو 10 راتوں کا استعمال کرتے ہیں، بعض وہ حضرات ہیں جو 27 رات کا اہتمام کرتے ہیں۔ 27 میں عام طور پر تراویح میں قرآن پاک مکمل بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی لوگ اس رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہی شب قدر ہے۔ زیادہ رجحان یہ ہے کہ وہ شب قدر ہو سکتا ہے، اس لیے لوگ اس رات کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس رات کا اہتمام کرتے ہیں۔ سماج میں رہنے کے بعد ہر طریقے کے حالات آتے ہیں، ان حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا کہ ایسے جب حالات آئے تو صلح صفائی کر لو، معاملات کو ختم کر دو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا موقع رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد 29 روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کی شکل میں عطا فرماتے ہیں کہ بطور شکرانہ بندہ خوشی کا مظاہرہ کرے اور عیدگاہ کے اندر آ کر اپنے عبادتوں کا پیمنٹ لے لے، اپنے عبادتوں کا اجر لے لے۔ باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کا بدلہ پورا دے دیا جائے۔ ما جزاء اجیر ووفى عمل قالوا ربنا جزاء ای ووفى اجر، پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ملائکتی عبیدی و ایمانی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعودون الی الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلومی وارتفاع مکانی فیقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفورا لهم۔ یہ پورا نتیجہ ہے، اس میں بہت ساری قسموں کا مظاہرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدلے میں اس کے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ اور یہ بندہ جب عید کی نماز پڑھ کر عید سعید کے ساتھ جب عیدگاہ سے اپنے گھر کی طرف جائے گا تو یہ بندہ بخشایا ہوگا۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیلۃ القدر ہو، لیلۃ البراءت ہو، عرفات ہو، جتنے بھی اہمیت والے ایام ہیں، جتنے بھی اہمیت والی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن 4 شخصوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جہاں حدیث میں صاف اعلان ہو رہا ہے کہ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، فطرہ ادا کرنے کے بعد، 2 رکعت عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد بندہ جب مسجد سے باہر جاتا ہے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر جائز راستوں سے خوشی کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے خوشی کے اوقات کے اندر بھی 4 بد نصیب شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ ایسے شخصوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں سے وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، بڑی بدنصیبی ہے، 100 لوگوں کو کپڑے بانٹ رہے ہیں، کئی لوگوں کو عیدیاں بانٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ماں کے جسم پر نیا کپڑا نہیں ہے، ماں بیماری سے تڑپ رہی ہے، دنیا کے سامنے جھوٹی شہرت بنا کر اور خوبصورت چہرہ بنا کر اور اس کے اندر متانت اور سکون تسنن کے ساتھ پیدا کر کے
ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، 10 طریقے کی تکالیفیں اٹھائی، جس نے اپنے جسم کے خون کو پلایا، جس نے ہر اعتبار سے خدمات کی، وہ والدین ایک فون کو طرف رہے، اس میں پوری سچائی ہے، یہ پورے تجربے کا عمل ہے، اور کہیں نہ کہیں پوری وضاحت اس میں نظر آتی ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو عید کے دن جیسے، اس عید کے دن جس دن عام مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، اس دن اپنے ماں باپ کو یاد کر نہیں کرتے، دیگر جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں، جشن و خالی کیا جانا پسند کرتے ہیں، دوست احباب کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ ماں بیچاری تڑپ رہی ہوتی ہے، باپ بیچارہ بوڑھا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میرا لال کب آئے گا، کب مجھے دیکھے گا، کب میں اسے دیکھوں گا، کب میرے پاس آ کر بیٹھے گا، کب میرے ساتھ بیٹھ کر سویاں کھائے گا، جو انتظامات کو اٹھائے گا، لیکن بندے کو وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ صریح اعلان ہے، حدیث کا صریح اعلان ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ کے اندر رحمت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جائے گا، جتنی بھی عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے دل کے اندر بیداری پیدا کرنا، ان امور کو ختم کرنا، اس عمل سود سے باہر نکالنا۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ مجازی خدا ہے، اور یقیناً وہ مجازی خدا ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں لانے کا ذریعہ ساری خدمات، پوری دنیا کی خدمات ایک بار، اور جو والدہ اس دنیا میں وجود بخشتی ہے اور درد ذہن کو برداشت کرتی ہے، اس ایک ہلکی سی تکلیف کو پوری دنیا کی خدمت پوری نہیں کر سکتی۔ کیا وجہ ہے کہ جنت کے بارے میں کہہ دیا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس لیے اہمیت کو پہچاننا۔ ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، کتنا کچھ بھی غلط کر لے، کتنا کچھ بھی غلط کر لے، وہ تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں کہ یقیناً ہم سے فیصلے کچھ غلط ہو گئے، ہم سے چوک ہو گئے، ابو معاف کر دیجئے۔ اس روئے زمین پر کوئی ایسا باپ نہیں، کوئی ایسی ماں نہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے نہ لگائے، یقیناً معاف کر دیں۔ اس لیے خوبصورت سا دن آ رہا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کا احترام کرنا اور اپنے والدین سے پوری دل جمی کے ساتھ، صرف دل کے ساتھ معافی مانگ کر ان کے دل کو خوش کر کے اپنے عید کو عید سعید بنانا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو قاطع رحم ہے، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والا ہے، جو رشتوں کو خراب کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، بہت اہم جملہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہے، ایک ہے کہ کبھی غلطی ہو گئی اور اس نے شراب پی لی، معاف پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن ایک وہ ہے جس کو عادت ہو، پی لیا پھر اس کے بعد خود نہیں چھوڑ دیا، پھر اس نے پی لیا، ایسے عادی کے بارے میں اس لیے اس کو پورے قید کے ساتھ پیش کیا گیا ہے حدیث کے اندر کہ جو عادی ہے اس چیز کا وہ بھی اس برکت سے محروم رہے گا۔ کوئی چیز ممکن نہیں، 313 نے ثابت کر دیا ہے بدر میں، کچھ بھی ناممکن نہیں انسان اگر ہمت کرے۔ اگر بندہ دل کے اندر سوچ لے، اگر بندہ دل کے اندر عزم کر لے، کوئی مشکل نہیں۔ رمضان سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے، لیکن بندہ جب سوچ لیتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے، سعی کامل کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو صرف 5 وقت نہیں، الحمدللہ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر پوری گواہی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ جتنی نمازیں وہ سب نمازیں پڑھنی آسان ہو جاتی ہیں۔ دل میں اگر مضبوطی ہو تو سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسے صرف دل سے توبہ کرنا، اس کے لیے صرف ایک بات ذہن کے اندر اپنے دل میں کبھی صرف ایک بات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کتنا عمل قبیح ہے اگر اس حالت میں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، اگر خدا نخواستہ اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، شراب کی حالت میں موت واقع ہو گئی، تو وہ خود اپنے بارے میں یہ سوچ لے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس لیے صرف دل سے توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ
اٹھا کر اس کے اندر سچائی کے ساتھ توبہ کر لینا، اللہ اپنے رحمت کے آغوش میں اس کو لے لیں گے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھے، جو دل میں کینہ رکھے، بیٹھ ایک مجلس میں رہے، چائے ایک ساتھ پی رہے، ناشتہ ایک ساتھ کر رہے، کھانا ایک تھالے میں کھا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل میں یہ ہو رہا ہے یہ شخص بہت بدمعاش ہے، یہ بہت خراب ہے، اس نے یہ مطلب دل کے اندر جو بغض، کینہ، حسد، جلن یہ سب رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوبصورت سے اوقات میں اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف دل دیا ہے، پیدا کیا ہے تو صاف دل دیا ہے، اور صاف دل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور جتنے اللہ کے امور ہیں اور جو نوائی ہے وہ سارے ایک ایک ارکانات کو دل کے اندر جوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دوستو تقریباً اوقات نکل گئے ہیں، اب تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، اس کا بھرپور اہتمام کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا۔ بہت سچائی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے لیے کوئی غور و فکر کرے ان کے لیے تو روز عید ہے۔ جب جہاں گزرے جو کپڑا پسند آ جائے وہ کپڑا اٹھا لے، جو کھانا پسند آ جائے وہ کھانا کھا لے، جب چاہے جہاں آنا جانا چاہے وہ سب کچھ کر لے۔ لیکن وہ حضرات جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ جو کپڑے اچھے نہیں پہن سکتے ہیں، فطری کی جو چیزیں نکالی گئی ہے وہ اس وجہ سے نکالی گئی ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے چولہے بھی جل جائیں، ان کے ہانڈی میں بھی کچھ ہو، ان کے جسم میں بھی کچھ لباس ہو۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت عید کے دن کر دی جائے گی۔ اوقات کی تکمیل ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا